بابر صاحب کتنے انکاؤنٹر کیا آپ نے؟ 24-25 ہوں. جعلی پولیس مقابلے کتنے کیے؟ میرے یہ گولی لگی ہوئی, میری یہ ٹانگ میں گولی لگی ہوئی. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز یا ماورائے عدالت قتل, وہ بعض اوقات پولیس والے اس لیے بھی مار دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے عدالت جائے گا تو عدالت شاید اس کو ایکویٹل کر دے گی. اور جس نے مجھے دھمکی دی ہے سفر آخرت پہ روانہ ہو. مجھے بحریہ ٹاؤن لاہور میں ایک بچہ اغوا ہوا تھا, اس کے اغوا کار نے دھمکی دی تھی کیونکہ میں اس کی بیسٹی کو اٹھا کے لے آیا تھا. ایک نے مجھے جیل سے پیغام بھیجا, باہر نکل دئی سب تو پہلے ظہیر الدین بابر اوان نے اڑانا ہے. اسی طرح سے ایک نے مجھے ذاتی زندگی میں دھمکی دے دی. بابر صاحب کتنے انکاؤنٹر کیا آپ نے؟ بے شمار. پولیس مقابلے کافی ہیں. کتنے ہوں گے اندازن؟ 24-25 ہوں. 24-25 پولیس مقابلے کیے. اور جعلی پولیس مقابلے کتنے کیے؟ بڑا آپ نے ٹچی سوال کر دیا. آپ ڈیفائن کیجئے جعلی کسے کہتے ہیں؟ جو کریٹڈ ہوتے ہیں, کرافٹڈ ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے یہ گولی لگی ہوئی, میری یہ ٹانگ میں گولی لگی ہوئی. میں مر جاتا. ایک گول پھولوں کا وہ گلدستہ ریت ایک رکھ دیتے ہیں, میری تربت پہ چڑھایا جاتا. ٹھیک, میں یہ سمجھتا ہوں گارڈ آف آنر ہوتا. گارڈ آف آنر ہوتا. ہر سال ایک تقریب ہوتی, اس میں میری فیملی کو بلوایا جاتا اور وہاں پہ ان کو ٹافیاں, گولیاں, پٹاخے ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی پیسے ویسے بھی مل جاتے. جس زمانے میں مجھے بلٹ لگی تھی اس زمانے میں تو پیسے بھی بڑے تھوڑے سے ملتے تھے. 14 الاؤنس. ہاں 14 الاؤنس ایسے 4-5 لاکھ روپے ہوا کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں تو عوام الناس کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ بیچارے اپنے گھر کا سکون برباد کر کے عدالتوں کے چکر لگائیں, وہ شناخت پریڈ کے پروسیس میں جائیں. ایسے کرمنل کے اگینسٹ کہ جس نے عورتوں کے پردے چھینے, جس نے معصوم بچیوں کی عصمت دری کی ہو, اور جس نے ڈکیتی کے دوران بے گناہ بیٹے کو ماں کے سامنے قتل کر دیا. یہ ہے وہ فساد فی الارض برپا کرنے والے لوگ جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالق کائنات کا حکم ہے کہ انہیں ختم کر دینا چاہیے. اگر پولیس والا ایسے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کی جان کو خطرہ رہتا ہے, تو پھر ایسے لوگوں کا ایلیمینیٹ ہونا انتہائی ضروری ہے. دیکھیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز یا ماورائے عدالت قتل, وہ بعض اوقات پولیس والے اس لیے بھی مار دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے عدالت جائے گا تو عدالت شاید اس کو ایکویٹل کر دے گی. اس کا ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے فیصلے نہیں ہوتے. سوری ٹو سے جی, الیکٹرانک تکڑی جو ہے, الیکٹرانک سکیل, وہ اس کے اندر گلچ یا وائرس داخل ہو چکا ہے. ہزاروں کی تعداد میں پروون لوگ موجود ہیں, ان کے فیصلے نہیں ہو رہے. زندگی بہت پیاری ہوتی ہے صاحب. جان ہر کسی کو بہت پیاری ہوتی ہے. فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم کسی قبرستان میں وہ قطع زمین ضرور مختص کرنا پڑتا ہے کہ جو آپ کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے. اس جذبے کے بغیر آپ
کبھی بھی کرمنل کے اگینسٹ فائٹ نہیں کر سکتے, جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے. تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں جی, الحمدللہ تھریٹ آتی ہے. اور ایک عجیب اتفاق ہے, خالق کی عجیب سی مرضی ہے کہ جو بدنیتی سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی ایسی عجیب و غریب مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو اپنی پڑ جاتی ہے. اور جس نے مجھے دھمکی دی ہے, جنون دھمکی حقیقی معنوں میں, وہ سفر آخرت پہ روانہ ہو جاتا ہے. مجھے بحریہ ٹاؤن لاہور میں ایک بچہ اغوا ہوا تھا, معصوم بچہ 5 سال کا عریض. اس کے اغوا کار نے دھمکی دی تھی کیونکہ میں اس کی بیسٹی کو اٹھا کے لے آیا تھا جس نے اس بچے کو اغوا کروایا تھا. تو اس نے کہا جی ساڈے گھر دی چک لے آیا ہے تے اینو اڑا دینا ہے. وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی, وہ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں دنیا سے چلا گیا. ایک نے مجھے جیل سے پیغام بھیجا, کچھ 100 سے زیادہ ڈکیتیاں کی ہوئی تھی اس نے کہا جی باہر نکل دئی سب تو پہلے ظہیر الدین بابر اوان نے اڑانا ہے, اور پھر اس تو بعد فلانے نے اڑانا ہے, پھر اس کے بعد فلانے نے اڑانا, کو 3-4 نام اس نے لیے. وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ ضمانت پہ جیل سے واپس آیا, اور وہ جس کو وہ اس نے اڑانا تھا اس نے اس کو اڑا دیا. اسی طرح سے ایک نے مجھے ذاتی زندگی میں دھمکی دے دی. اچھا مزے کی بات یہ, میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کے خلاف, میں نے ایف آئی آر تک نہیں کروائی, میں نے آج تک ایف آئی آر نہیں کروائی کسی بھی دھمکی کی, شکایت بھی نہیں کی. آفیسرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی فلاں فلاں جگہ سے ایسا ہوا. تو ایک ستو قتلہ کے علاقہ سے مجھے دھمکی مل گئی, باقاعدہ فون کر کے کہ جی سانو جاندا نہیں تو ساڈے اسی سیاستدان بھی ہیگے ہاں تے اسی بڑے بڑے فلانے ہیں. وہ انفارچونیٹلی میرے ایک عزیز تھے بہت پیارے, وہ کیبل نیٹ ورک کا کام کر رہے تھے, تو انہوں نے ان کو بہت دفعہ کہا کہ یار یہ کیبل ہمیں چاہیے, ہم نے لینی ہے. تو وہ مجھے فون کرتے تھے کہ بھائی جان دیکھیں ہم تو بیچارے مظلوم سے لوگ ہیں, تو یہ ہمیں روز دھمکی دے دیتے ہیں. تو میں نے ڈی آئی جی لاہور سے کہا کہ سر یہ زیادتی ہے. ان کو پتہ چلا کہ یہ ڈی آئی جی لاہور سے بات کر لی ہے, اس نے پتہ چل جاتا ہے. تو مجھے دھمکی آ گئی, انہوں نے کہا تو اتنے بجے نکلنا ہے, تو اتنے بجے جانا ہے, تو اتنے بجے آنا ہے. میں کہا یس ایسا ہی ہے, تو میں تو ایسے ہی جاؤں گا آؤں گا. تو ہوا کیا, انہوں نے کہا اچھی بات نہیں ہے, انج نہیں ہوتا. میں کہا یار پھر جنج ہوتا ہے نا انج کر لوا. وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی, وہ پانی سے پوچھ کر گیا, وہ اس کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. تو ایسا ہوتا رہتا ہے. میں نے میرے کریڈٹ پہ, میں آج آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں, میرے کریڈٹ پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دوستوں کے ہاتھوں سے مرنے والا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جو بھی ایف آئی آر ہے وہ آمنے سامنے ہے. بابر صاحب دل نہیں کر رہا ہے کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو کلوز کریں؟